ناظرین ویلکم بیک، آپ کو دوبارہ جو ہے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ابھی آپ سن رہے تھے ہدیہ عقیدت میں منقبت جناب استاد سبط جعفر شہید کی۔ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کے بغیر جو ہے وہ زندگانی بہت اداس ہے، محفلیں اداس ہیں، اور تمام جو ہے وہ مشاعرے اور مجالس محافل آپ کے بغیر جو ہے وہ اداس ہیں۔ آپ نے منقبت سنی، اور اب پروگرام کے اندر جو ہے وہ ٹائم ہوا جاتا ہے ہدایت کی بات کا، اور ہدایت کی بات میں شروع کروں گا اقوال معصومین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب دنیا اصل کل معصیہ و اول کل ذنب۔ دنیا کی محبت ہر معصیت، ہر گناہ کی بنیاد اور ہر گناہ کی ابتدا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب کتنی خوبصورت بات ہے، حالانکہ کتنا چھوٹا سا ایک قول ہے، مگر اس کے اندر پورا زندگی کا جو ہے وہ کلیہ بیان کر دیا ایک اشارے میں۔ کہتے ہیں کہ سمجھدار کے لیے جو ہے وہ اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تو کتنی خوبصورت بات کی کہ دنیا کی محبت، جس میں کہ تمام مسلمان آج کا ہر امتی آپ کا جو ہے وہ زیادہ تر، میں سب کو تو نہیں کہوں گا، بہرحال میجورٹی جو ہے وہ حب دنیا میں جو ہے وہ گرفتار ہے۔ ایک دوسرے کے اوپر اسٹیٹس کے اندر سبقت لے جانے پر جو ہے وہ دوڑ جاری ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جس گھر میں، کیونکہ یہ تو مسافر، ہم تو مسافر ہیں، ہمارا ذکر جو ہے اگر آپ دیکھیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو انسان کی اس زندگی کا جو اصل ہے وہ اس کو ایک مسافر کہا گیا ہے، کیونکہ تم ایک سفر میں ہو۔ آپ یوں بھی جنرلی آپ کسی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب فلاں زمانے میں گزرے ہیں، یہ بہت ہم کہتے ہیں، مگر اس کے اوپر ہم جو ہے وہ ناظرین غور نہیں کرتے کہ گزرے سے مراد کیا ہے۔ مطلب ایک مسافر تھا، آیا اور چلا گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، مگر ایک ایسی زندگی میں داخل ہو گیا، کیونکہ موت جو ہے وہ دارالآخرہ کا گھر ہے، دروازہ ہے، یعنی موت کا آ جانا وہ دروازہ ہے آخرت کا، کہ اس کی آخرت شروع ہو گئی، اور وہ لامتناہی ہے۔ ثواب میں بھی ہے تو ہمیشہ ہمیشہ ہیں، عذاب میں بھی ہے تو ہم فیہا خالدون ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ کیوں نہیں کرتے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کسی سفر پہ جاتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ زاد راہ رکھتے ہیں، ہم ساتھ گرم کپڑے رکھتے ہیں، گرمی کے مقام پہ جاتے ہیں ٹھنڈے کپڑے رکھتے ہیں، ہم اتنے پیسے رکھتے ہیں، ہم اتنی ضروریات کی تمام چیزیں جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، بلکہ ایکسٹرا رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی سفر میں مشکل پیش نہ آئے، مگر ہم اس دنیا سے دارالآخرہ کی طرف کوچ کرنے والے ہیں، اور کسی کو اگلے لمحے کا بھی جو ہے وہ ناظرین نہیں پتہ، تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ کیا کوشش کرتے ہیں، کیا سعی کرتے ہیں، کیا جستجو کرتے ہیں، کیا ہماری محنت ہے، اس اکاؤنٹ میں ہم کتنا ڈالتے ہیں۔ اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اپنے مومنین بھائیوں کی مدد کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، خدا کی راہ میں انفاق کرنا، اس کے پیغمبر کے اور اس کی آل کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا۔ یہی وہ ہے کہ جو آپ کو وہاں پر 70,000 گنا بڑھ کے وہ ثمرات آپ کے جو ہے وہ آپ کو ملیں گے واپس، کیونکہ خدا جو ہے وہ کسی کا رکھتا نہیں ہے۔ تو اس کا کلیہ جو ہے وہ بیان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملے کے اندر، کہ حب دنیا جو ہے وہ ہر گناہ، ہر معصیت کی جو ہے وہ ابتدا اور اس کی جڑ ہے۔ ایک اور قول آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو ہے وہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، آپ فرماتے ہیں کہ جب اذان دی جائے تو ہر کام کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ کیا خوبصورت بات ہے، کیا اہمیت ہے نماز کی، کہ جب روز عاشوراء عصر کا وقت قریب آیا، ہنگام عصر میں جنگ ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، کسی نے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اصحاب میں سے، مولا اذان کا وقت آنے والا ہے، تو مولا نے دعا دی، کہا کہ جا تجھے خدا نماز گزاروں میں محشور کرے۔ نماز قبول ہو گئی تو ناظرین ہمارے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے، نماز قبول نہ ہوئی تو سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ نماز وہ درجہ رکھتی ہے، وہ دین کا وہ ستون ہے، اور نماز سے قبول ہونے کی شرط ہے حب محمد و آل محمد۔ اگر اس میں درود نہ پڑھا جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن میں ہے کہ تو بعض لوگوں کی نمازیں ان کے منہ پر دے ماری جائیں گی، تو وہ کون لوگ ہوں گے؟ اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کون سے ہیں، ان کی محنتوں، ان کی زحمتوں کا اجر کیا ہے کہ ان کے اوپر درود پڑھا جائے، ان پر سلام کیا جائے، ان کی محنتوں کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جائے، ان کو نظر میں رکھا جائے کہ تمام جو دین کی بلڈنگ اس وقت کھڑی ہے، جو موجود ہے سب کچھ، یہ تسبیحیں، یہ تحلیلیں، یہ تکبیر کی صدائیں، یہ اسی خاندان کی جو ہے وہ قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ تو نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے، نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اول وقت میں، بالکل اول وقت میں اس کو ادا کرنا چاہیے،
کیونکہ نماز کے لیے جب قرآن پڑھنا کتنا عظیم کام ہے، کتنے، کیونکہ آپ کی وہ آئین ہے، قرآن جو آئین زندگی ہے، اس کو پڑھنا، اس کی آیتوں کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا کتنا افضل ترین عبادت ہے۔ مگر نبی کریم فرما رہے ہیں کہ جب اذان دی جائے تو تمام کاموں کو ترک کر دو، حتیٰ کہ قرآن پڑھنا بھی ہوگا۔ تم نے ایسا نہ کیا، درمیان میں گفتگو کی، باتیں کی، اس کو سبک سمجھا، اس کو چھوٹا سمجھا، تو تمہیں مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ اور ناظرین، خدا نہ کرے کہ کسی انسان کو کلمہ نصیب نہ ہو، کیونکہ اس کی پوری زندگی کے اعمال کا دار و مدار ایک ایسے وقت پہ آ جاتا ہے کہ جب کلمہ زبان سے وہ جاری کرتا ہے اور دین محمدی کے اوپر اپنی جان پروردگار کے سپرد و آفرین کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اس آخر وقت میں، ان آخری لمحات میں جب شیاطین اپنا زور لگا رہے ہیں اور خدا کی نورانی ہستیاں آپ کے سرحانے موجود ہیں، وہ تلقین کرتی ہیں، تو اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے اس چیز کو لے کے چلنا ہے کہ ہمیں خدا جو ہے ہمارے خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں جاتے وقت اس دنیا سے کلمہ نصیب کرے۔ ایک اور قول جو کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام سے ہے، مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو اقوال معصومین ہیں، یہ جو فرمودات ہیں، یہ ارشادات ہیں، اور اس کے اندر خوبصورتی یہ ہے کہ ان کا کلام جو ہوتا ہے وہ کلاموں کا امام ہوتا ہے۔ الامام الکلام، الکلام الامام، الامام الکلام، یعنی آپ کا جو کلام ہے وہ کلاموں کا امام ہے۔ کیونکہ یہ ایسی بات ہوتی ہے، ایک ایک لائن کے جملے، دو دو لائن کی نصیحتیں، تو اس کے اندر غور کرے تو عام انسان ایسی گفتگو کرنے سے، ایسی بات کرنے سے، ایسی چیزوں کو، ایسی مباحث کو چھیڑنے سے عاجز رہا ہے، جس کو بھی مولا علیہ السلام کے ارشادات اور وہ کتب پیش کی گئیں اور اس نے اگر اس سے پہلے نہیں پڑھی تو بڑے بڑے فلسفی، بڑے بڑے فلاسفر یہ کہہ اٹھے کہ اگر ہمیں یہ کتابیں نہ ملتی، ہمیں نہج البلاغہ سے آشنائی نہ ہوتی، مفتی جامع مصر کہتے ہیں اگر مجھے نہج البلاغہ سے آشنائی نہ ہوتی تو میں علم کا ایک خزانہ دنیا میں چھوڑ کے اس سے ناآشنا اس دنیا سے جا رہا تھا۔ خدا کا شکر کہ مجھے جو ہے یہ حکمتیں، یہ امیر المومنین کی حکمتیں جو ہے وہ مجھے نصیب ہوئیں، ان کو پڑھنا، ان پہ غور و فکر کرنا۔ مولا فرماتے ہیں کہ کسی کا عیب تلاش کرنا ایک ایسی مکھی کی طرح جو صرف زخم پہ بیٹھتی ہے، پورا جسم چھوڑ کے، اس کے پورے جسم میں اور بھی تو صاف ستھری جگہ ہے، اس زخم پہ، مکھی کا کام زخم بیٹھنا ہے۔ تو انسان کے اندر اس کے عیبوں کو پردہ ڈالا جائے، ان کے عیبوں پر پردہ ڈالا جائے اور اس کی خوبیوں کا ذکر آشکارا کیا جائے، تاکہ اس کے دل میں آپ سے انسیت اور محبت اور الفت پیدا ہو، کیونکہ عیب آپ میں بھی ہیں اور زبان اس کے پاس بھی ہے۔ یہ بھی مولا کا قول ہے۔ تو ان کو دیکھا جائے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تمہاری ماں کی نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہیں ہماری محبت میں پروان چڑھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ آپ دیکھیں ماں کا رتبہ بہت سوا ہے، کس طرح وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو حمل کرتی ہے، اس کے بعد آپ کو جنتی ہے، تکلیف سے گزرتی ہے، پھر آپ کو پالتی ہے، ایک ایک چیز کہتے ہیں نا گود کے اثرات، گود میں پروان چڑھاتی ہے، حب علی جو ہے وہ آپ کے رگ و پے میں اتار دیتی ہے۔ تو مولا فرماتا ہے یہ کافی ہے اس کے لیے کہ اس نے تم کو ہماری محبت میں پروان چڑھایا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور قول اور اس کے ساتھ میں اپنے سیگمنٹ کا اختتام کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مومن پر 40 راتیں نہیں گزر پاتی کہ اسے کوئی نہ کوئی عارضہ لاحق ہو جاتا ہے جو اسے غمگین کر دیتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا پروردگار کس قدر کریم ہے، کس قدر رحیم ہے، کس قدر آپ کے اوپر مہربان ہے کہ جب بھی انسان، چونکہ حب دنیا میں، جو میں نے پہلی حدیث نقل کی تھی تو شروع ہی حب دنیا سے کیا تھا، جب انسان حب دنیا میں پڑتا ہے اور اس اپنے پروردگار کو بھول جاتا ہے، اس ایک پروردگار کو جو کروڑوں اربوں لوگوں کو نہیں بھولتا، حشرات کو نہیں بھولتا، اپنی پیدا کی ہوئی کسی مخلوق کو نہیں بھولتا، مگر انسان اس ایک رب کو بھول جاتا ہے۔ جب 40 دن ہو جاتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ اسے کچھ نہ کچھ عارضہ ضرور ہوتا ہے کہ اس کا دل غمگین ہو، اس کا دل غمگین ہو اور وہ متوجہ ہو اپنے پروردگار کی طرف، اس میں غور و فکر کرے، اس کے دربار میں جا کے مناجات کرے کہ پروردگار میرے اوپر جو یہ مصیبت نازل ہوئی ہے اس کو تو احسن طریقے سے جہاں تک میرا ذہن نہیں جا رہا، میری فکر، میری عقل معدوم ہو گئی، وہ کام نہیں کرتی کہ اس کا کیا حل نکلے گا، پروردگار اس کو میرے اوپر سے اتار دے، اس میں سے مجھے سعادت کے ساتھ، خوشبختی کے ساتھ نجات دہندہ فرما، اس سے میری جان چھوڑا۔ جب مومن یہ دعا کرتا ہے تو پروردگار سے اس کا ایک مرتبہ وہ ٹوٹا ہوا رابطہ جو اس نے معصیت
معصیت انجام دینے کی وجہ سے، حب دنیا کی وجہ سے توڑ دیا تھا، عبد و معبود، بین عبد والمعبود کا رشتہ دوبارہ قائم ہو جاتا ہے، وہ کنیکشن مل جاتا ہے اور وہ دوبارہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے، کسی گناہ کا انسان کا ڈھونڈنا اور اس کو نہ کرنا، یہ بھی خدا کی رحمتوں میں سے رحمت ہے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے کہ تم تو گناہ کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، مگر تم پر خدا کا فضل ہوا کہ تم وہ نہیں کر سکے، بعد میں سوچتے، کیونکہ گناہ کا جو احساس ہے، جو اس کی لذت ہے، وہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ امام حسن اسلام کو فرماتے ہیں کہ گناہ کے اثر کی لذت ختم ہونے والی ہے اور اس کا اندراج ہمیشہ کے لیے ہے، وہ تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ لذت چند لمحات کی ختم ہو جائے گی، گناہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گا، ندامت ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گی، شرمندگی ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گی، توبہ زندگی بھر آپ کرتے رہیں گے اور سوچتے رہیں گے کہ میں نے کیا کیوں تھا۔ تو گناہ کے وسائل کا جو ہے وہ اس کا انتظام نہ ہونا، اس کا سبب نہ بننا بھی خدا کی طرف سے آپ کے اوپر رحمت ہے، اور 40 راتیں گزر جائیں اور اس کے بعد کوئی عارضہ لاحق ہو اور آپ بارگاہ کے خداوندی میں پہنچ جائیں تو دگنا پروردگار سے شکر ادا کریں، ایک تو اس مصیبت کے ختم ہو جانے کا، اور دوسرا اس کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہونے کا کہ آپ کا نام اس نے نہیں کاٹا ہے، اس مدرسے سے آپ کا نام نہیں کٹا ہے۔ سزا دی جاتی ہے، کلاس کے باہر کھڑا کر دیا جاتا ہے، مگر اسکول کے باہر کھڑا کر دیا جانا المیہ ہے، آپ کا نام لکھا ہوا تھا، آپ کو دوبارہ کلاس میں طلب کر لیا گیا۔ خدا کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ ان اقوال معصومین پر، ان فرمودات پر، ان نصیحتوں پر، ان حکایتوں پر، ان نور کے ممبروں سے جو یہ چھن چھن کے جو شعائیں اور کرنیں ہم تک پہنچ رہی ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں بھی توفیق عنایت فرمائیں، آپ کو بھی خدا توفیق عنایت فرمائے اور ہماری زندگیوں میں ایک مثبت تبدیلی ایجاد ہو۔ اسی کے ساتھ جو ہے میں اپنے سیگمنٹ کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں، اور ساتھ ہی میں ناظرین جو ہے ہمارے پاس ایک بریک کا ٹائم ہو چاہتا ہے، ہم بریک پر جائیں گے اور واپس آئیں گے تو آپ کو ٹاپک سے بھی آگاہ کریں گے اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ چلتے ہیں ایک مختصر سی بریک پر۔